تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیاست کا نصب و لائن۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اسلامی نظریہ کے تحت وجود میں آنے والی سیاسیت دریا و ریاست کے لیے ایک مقصد بھی خدا نے متعین کر دیا ہے اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس آیت میں لوہے سے مراد سیاسی قوت یا قوت قاہرہ ہے، اور رسولوں کا کام یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایات اور اپنی کتاب میں جو میزان ان کو دی ہے، یعنی جس ٹھیک متوازن نظام زندگی کی طرح ان کی رہنمائی کی گئی ہے، اس کے مطابق اجتماعی عدل قائم کریں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اگر زمین پر تمکن و حکومت عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔ قرآن و سنت کی بالادستی۔ اسلام کے سیاسی فکر کی ایک اہم بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آئین و قانون پر قرآن و سنت کو مکمل طور پر بالادستی حاصل کی ہوگی، اور کوئی بھی قانون و قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنایا جائے گا۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں قانون کا سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کی جاتی ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے کتاب گویا اسی پیغام کا سرکاری بیان یا اسلامی اصطلاح کے مطابق کلام الہی ہے جسے لوگوں نے پہنچانے، جس کی توضیح و تشریح کرنے اور جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ کو پیغام کے ذریعے سے جو تعلیم بندوں کو دینی مقصود ہے، اس کے اصول و مسائل پیغمبر کے دل میں القاء کرتا ہے، اور اس ہدایت کے الفاظ اور معنی دونوں میں پیغمبر کی اپنی عقل اور فکر، ارادے اور خواہش کا ذرہ برابر دخل نہیں ہوتا۔ پیغام اس کلام کو ایک ایماندار پیغمبر کی حیثیت سے خدا کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، پھر خدا کے عطا کیے ہوئے علم اور بصیرت سے ان کی معانی و مطالب کی تشریح کرتا ہے۔ انہی الہی اصولوں پر اخلاق و معاشرت اور تہذیب تمدن کا نظام قائم کرتا ہے۔ اپنی تعلیم و تلقین اور اپنی پاکیزہ سیرت سے لوگوں کے خیالات اور رجحانات اور افکار میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی نفس اور حسن عمل کی روح ان میں پونکتا ہے۔ اپنی تربیت اور عملی رہنمائی سے ان کو اس طور پر نظم کرتا ہے کہ اس سے نئی سوسائٹی، نئی ذہنیت، نئے افکار و خیالات، نئے آداب اور اطوار، نئے آئین و قوانین کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ ان میں اللہ کی کتاب اور ان کے ساتھ اپنی سنت، اپنی تعلیم اور اپنی پاکیزہ سیرت کے آثار چھوڑ جاتا ہے، جو ہمیشہ اس بات اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل ہدایت کا کام دیتے ہیں۔ اہل حل و عقد اور شورا۔ نظام خلافت کو چلانے والے ادارے ریاست تشکیل کی، اس کی تاسیس، رئیس مملکت کا انتخاب، غرض یہ کہ تمام شرعی و انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں اہل ایمان باہمی مشورے سے عمل کریں، اور یہ مشاورت خواہ بلا واسطہ ہوں یا اس کے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعہ ہوں۔
اور اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ آج تک اتنے میں ویڈیو ملتے ہیں۔